تو ہم بات کر رہے تھے کتاب الکیمسٹ کی. یقیناً آپ کو یہ کتاب کسی نے سجیسٹ کی ہوگی، اور یہی فائدہ ہوتا ہے پروگریسو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، کہ آپ کو اچھی چیزیں بہت جلد جلد ریفر ہونے لگ جاتی ہیں اور آپ تک وہ پہنچنے لگ جاتی ہیں. تو اگر دنیا کے لٹریچر کو اٹھایا جائے تو الکیمسٹ اس میں ایک واضح مقام رکھتی ہے، خاص طور پہ اس ڈیکیڈ کی. یہ جو پچھلے کچھ عرصہ ہے اس کی کتابوں میں یہ بہت عرصہ بیسٹ سیلر رہی، اور بہت سارے لوگوں کی کی زندگیوں کو اس کتاب نے معنی پہنائے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو اس کتاب نے تبدیل کیا. تو اس کتاب کے رائٹر کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پاؤلو کوئلو اس کے رائٹرز ہیں، جو کہ برازیل میں 1947 میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ عملی زندگی میں انہوں نے رائٹنگ یعنی کہ لکھنے لکھانے سے اس کا آغاز کیا. وہ ایک ڈرامہ نگار بھی تھے، ایک ڈائریکٹر بھی تھے، اور کچھ میوزک میں بھی ان کا کام ہے، سنگنگ وغیرہ بھی کرتے تھے، ٹی وی یعنی میڈیا سے ریلیٹڈ تھے. اس کے علاوہ انہوں نے سفر بہت زیادہ کیے اپنی زندگی میں، اور انہی سفروں سے حاصل کیے جانے مشاہدات کو انہوں نے کتابوں میں جو ہے وہ اس کو درج کیا ہے. اور ان کی تقریباً بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ بیسٹ سیلر ہیں. اس میں ایک پلگرمیج ہے جو حج کے عنوان پر ہے، یعنی کہ ایک حج کا ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی. ہر مذہب کے حق کا حج یعنی ہے، اور ہم بھی الحمدللہ ایسے ڈائنامک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں سفر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور سفر جیسی طریقے سے بھی انسان کو اس کی روحانی بلندی پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ ان کی 11 منٹس کتاب ہے، پھر دریائے پاؤنڈوں کے کنارے، اس طرح کی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جو کہ بیسٹ سیلر ہیں. اور ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسیلنس از نیور این ایکسیڈنٹ، یعنی کہ کامیابی جو ہے وہ حادثہ نہیں ہوتی. کامیابی کے پیچھے ایک بہت لمبی جو ہے نا وہ چین آف سیریز آف ایونٹس ہوتی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز نیور میک اینی رول. کہ آپ نے اگر آم اگانے ہیں تو آپ کو زرخیز زمینیں تلاش کرنی پڑیں گی. صحرا میں کوئی ایک آدھ تو آپ کو کوئی پھلدار درخت نظر آ سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ مستثنیات ظاہر زندگی میں رول کا درجہ، قانون کا اصول کا درجہ نہیں رکھتی. تو ان کی کتابیں دنیا کے تقریباً 120 ممالک میں 45 سے زیادہ زبانوں میں پرنٹ ہو چکی ہیں، ترجمہ ہو چکی ہیں. اور یہ جو کتاب ہے یہ بھی لگ بھگ 3 کروڑ کاپیز اس کی اب تک جو ہے نا وہ شائع ہو چکی ہوئی ہیں. اور بات یہ کہ اس میں یہ کہ یہ ایک دل سے کتاب بات کرتی ہے، اور ایک اشاروں کی زبان ہے. اس میں یہ روح کو سے جو ہے وہ بات کرتی ہے. اور بس اس میں تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ سمبولزم ہے، تو ہر عمر کے اور ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ اپنے لیول پہ اس کو سمجھ سکیں گے. میں ظاہر ہے یہ بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کیسے سمجھا، اور جب بھی میں نے اس کو 3 دفعہ شاید پڑھ چکی ہوں، تو ہر دفعہ اس کی اور ہر اچھی کتاب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر دفعہ کچھ نئے راز کھولتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کسی بھی لٹریچر کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں، اور خصوصاً جو شاہنامہ ادب ہے یعنی قرآن پاک جو کہ ایک عظیم فن پارہ ہے، عظیم جو ہے وہ ایک طرح کا لٹریچر ہے، کہ ہر کتاب قاری کی استعداد کے مطابق، قاری کی صلاحیت کے مطابق، قاری کی قابلیت کے مطابق یہ اپنے راز کھولتی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا جتنا ہم پروگریس کرتے جاتے ہیں اور اس میں سے جو سیکھتے ہیں اس کو عملی زندگی میں ڈھال کے اس پہ کام کر کے دوبارہ اس تک آتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اس سے اگلا لیول دیتی ہے، اور اس سے اگلا لیول. یہی ہوتا ہے کہ جب جتنے ناپختہ ہم ہوتے ہیں ذہنی، جذباتی، روحانی طور پہ، اتنی ہی ہمیں اس کتاب کوئی خاص اپیل نہیں کرتی. آپ نے وہ سنا بھی ہے، جیسے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسے قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، عظیم الفاظ میں ہے، سچی ترین ہے اور رب کائنات کی طرف سے، تو ایسی کتاب کو تو ہونا چاہیے نا کہ ہر شخص کو وہ ہدایت دے دے، ہر شخص کو گائیڈ کر دے. لیکن جس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک 2 وے پروسیس ہے. آپ نے یعنی کہ وہ چیز بھی کس کے لیے وہ گائیڈنس
یا انسپائریشن بنے گی جو انسان تیار ہے، جس کی عقل پرورٹڈ نہیں ہے، جس کی فطرت مسخ نہیں ہے، جو واقعی نیکی کو نیکی، شر کو شر، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کو تیار ہے، ان کی ڈیفینیشنز اس کو کلیئر ہیں، جو سیلف ڈینائل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور محسن اور متقی، لائک محسن اور متقی سے آپ لوگوں کے ذہن میں وہ ایک سیٹ پیٹرن آ جاتا ہے نا. متقی کہتے ہیں ایک کانشیس بندہ، مائنڈ فل بندہ، جو ہر لمحہ سوچ بچار کر کے چل رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، جس نے کل کو آج میں دیکھا، اور جس کا کوئی فیصلہ بھی ایبرپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو سوچ سمجھ کے نیکی کرتا ہے، جو نیکی کے تقاضے سمجھتا ہے، جو نیکی کی کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھتا ہے، جو اجر کو جانتا ہے، اس کے لیے وہ کتاب رہنمائی کا باعث بنتی ہے. تو یہ تو باقی لٹریچر بھی ظاہر اسی طرح ہی ہے کہ سیکھنے والا کیا لینا چاہتا ہے اس سے، وہ اس سے کیا چاہ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم صرف انسان اگر فزیکل لیول پہ ہے تو وہ چاہے گا ایسی علم سے آپ روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہی پورا کریں. پھر اگر وہ ایموشنل لیول تک گرو کر گیا ہے تو وہ پھر جو ایک اس کا مرکز دل سے یعنی جذبات اور احساسات سے جڑا ہوتا ہے، اس کو پھر ایمپتھی، سمپتھی، اقدار، ویلیوز، یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں. وہ سیکھنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے. پھر اس سے بڑھ کر تو پھر وہ ایک روحانی بلندی ہے کہ انسان ہر چھوٹے مقصد سے بے نیاز ہو کر ایک ابدی سچائی کو پانے اور اس سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، کام کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے. پھر اس کو اس کے راستے میں مشکلات آئیں، اس کو اس کی کتنی کاسٹ دینا پڑتی ہے، اس کو اس کے بدلے میں قدم قدم پر تعریف، تحسین، اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے راستے میں معنی نہیں رکھتے، بلکہ وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا مصنف کا تعارف.